کہ شاہ شہید ختم نبوت کے منکر تھے اور وہ اپنے پیر کو عام نبی نہیں بلکہ شاہ شہید نبی مانتے تھے. اس کے باوجود کہتا ہے کہ میں شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کافر نہیں کہتا. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ اسی لائے ہوئے فتوے کے مطابق کافر ہے. اس لیے ہم حسام الحمیر کا فتویٰ مولانا رضا کی خدمت میں یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں عطائے تو و لکائے تو، اور آپ حضرات کو بھی ساتھ یہ تعین کر دینی چاہیے کہ حق و حقدار رسید، کہ جس کا حق تھا اس کو یہ حق پہنچ چکا ہے. اس کے بعد دوسرا الزام جو اسے لگایا تھا وہ یہ تھا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بالفعل بھی بول سکتے ہیں، حالانکہ یہ بات قطعاً فتاوی رشیدیہ میں کہیں موجود نہیں ہے. فتاوی رشیدیہ میں بالکل اس کے برعکس ہے کہ جو یہ کہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے وہ کافر ہے. من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے. اب اندازہ لگائے کہ مولانا ایسے آدمی کو کافر کہتے ہیں اور ابو الزام مکے میں بیٹھ کر مدینے میں بیٹھ کر ان کے ذمہ یہ جھوٹا الزام لگا رکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالفعل جھوٹ بولتے ہیں. حالانکہ یہ ایک ایسے جھوٹ ہے جیسا قرآن پاک میں آتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہیں اس میں کوئی شک نہیں جو مریم کے بیٹے مسیح کو اللہ سمجھتے ہیں. اب کوئی پادری لقد کفر الذین سے لفظ اتار دے اور یہ کہے کہ دیکھو قرآن میں صاف ہے ان میں نے بے شک ان اللہ والمسیح ابن مریم، بے شک شک کی بات نہیں کہ مریم کے بیٹا مسیح جو ہے یہ اللہ ہے، خدا ہے. اور دیکھو قرآن میں ہے کہ بغیر شک شبے کے مسیح کو خدا ماننا چاہیے، حالانکہ قرآن نے اس کو کافر کہا ہے اس عقیدے کو. تو جب یہ عقیدہ کفریہ ہے قرآن کے ذمے کوئی لگائے، ایسا ہی جھوٹ مولوی احمد رضا نے شاہ اسماعیل رشید رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے لگا دیا، اور جو عبارت اشتہار میں دی ہے وہ بھی فتاوی رشیدیہ میں موجود نہیں ہے. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کو غیرت جوش میں آئی اور یہ فتویٰ اسی پر واپس چلا گیا، کیونکہ خود مولوی احمد رضا کے ہاتھوں سے یہ بات لکھی کہ کہتا ہے اسماعیل شہید کہتا ہے یہ صاف اقرار ہے کہ اللہ عز و جل کی بات واقعہ میں جھوٹی ہو جانے میں تو حرج نہیں، حرج اس میں ہے کہ بندے اس جھوٹ پر مبتلا ہوں. القوقبہ صفحہ 14. اس میں صاف تصریح ہے کہ جو کچھ آدمی اپنے لیے کر سکتا ہے وہ سب خدا کی پاک ذات پر بھی روا ہے، جس میں کھانا پینا سونا پخانا پھرنا پیشاب کرنا چلنا ڈوبنا مرنا سب کچھ داخل ہے. اس قول خبیث کی کفریات حد شمار سے خارج ہے. القوقبہ صفحہ 15. یہاں رضا اقرار کر رہا ہے کہ اب مولوی اسماعیل رشید کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سوتا بھی ہے پخانا بھی پھرتا ہے پیشاب بھی کرتا ہے چلتا بھی ہے ڈوب کرتا ہے اور مر بھی سکتا ہے. کہ اللہ عز و جل ہر نقص اور عیب سے آلودہ ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے. پھر اس کے بعد لکھتا ہے کہ جن چیزوں کی نفی سے اللہ کی منع کی جاتی ہے سب باتیں اللہ جل کے ہو سکتی ہے، ورنہ تعریف نہ ہوتی. سونا اونگنا بہکنا یہ سب باتیں اس میں پائی جاتی ہے. اور فتاوی رضیہ صفحہ 791 جلد اول پر یہ لکھتا ہے یہ ایسے کفریات کے وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جو مکان سے پاک ہے، جس کا کھانا ممکن پینا پیشاب کرنا پخانا پھرنا ناچنا تھرکنا ڈر کی طرح کلا کھیلنا عورتوں سے جمع کرنا، یعنی اللہ عورتوں سے جمع کرتا ہے. لواطت جیسی خبیث میں حیائی کا مرتکب ہونا، یعنی لوڑے بازی کرنا، حتیٰ کہ محض کی طرح خود مفعول بننا کہ معاذ اللہ تعالیٰ لوڑے بازی کرواتا بھی ہے. کوئی خباثت کوئی فضیحت اس کی شاعر کے خلاف نہیں. وہ کھانے کا منہ مرنے کا پیٹ مردی اور زنی کی علامتیں بالفعل رکھتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مردوں والا اعلیٰ تناسل بھی ہے اور عورتوں والا بھی نام روحانی جانی ہے. سبب نہیں جوفدار کاغل ہے، یعنی وہ اندر سے کھوکھلا ہے. سبو کزری خرسا مشکل ہے، یعنی خسرا ہے. یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد سے خسرا بنا ہے یا عورت سے خسرا بنا ہے. یا کم سے کم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے، یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو جلا بھی سکتا ہے، دبو بھی سکتا ہے، زہر کھا کر یا اپنا گلا گھونٹ کر بندوق مار کر خودکشی بھی کر سکتا ہے. اس کے ماں باپ جورو یعنی بیوی بیٹا سب ممکن ہے، بلکہ ماں باپ سے ہی پیدا ہوا ہے. ربڑ کی طرح پھیلتا اور سمٹتا ہے، بربر کی طرح چوبکھا ہے، یعنی چار چہرے اس کو جس کا کلام فنا ہو سکتا ہے، جو بندوں کے خوف کے بعد جھوٹ سے بچتا ہے کہ کہیں وہ مجھے جھوٹا نہ سمجھ لے، بندوں سے چرا چھپا کر پیٹ بھر کر جھوٹ بک سکتا ہے.
ایسے کو جس کی خبر کچھ ہے، علم کچھ، خبر سچی ہے تو علم جھوٹا ہے، علم سچا ہے تو خبر جھوٹی ہے، ایسے سزا دینے پر مجبور ہے، نہ دے تو بے غیرت کہلائے۔ تو اس قسم کی یہ بکواس تقریباً 55 باتیں لکھی ہیں جو ایک مسلمان پڑھ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ ایک عدالت میں جب میں نے جج صاحب کو یہ بات سنانی شروع کی تو جج صاحب نے کہا کہ یہ میں دیکھ کر لکھ لیتا ہوں کہ دروازے پر جو چپڑاسی کھڑا ہے وہ عیسائی ہے، وہ کہاں گھر جا کر کیا کہے گا کہ مسلمانوں کی کتابوں میں ایسی باتیں کیا ہے۔ یہاں صاف یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ عقیدے اسماعیل شہید کے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اسماعیل شہید کو کافر کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہمیں اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر ایک عبارت میں 100 احتمال بھی ہو اور 99 احتمال کفر کے ہو، ایک ایمان کا ہو تو پھر بھی اس کو مسلمان کہنا چاہیے۔ میں نے عدالت میں بریلوی سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو اللہ کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ وہ مفعول بھی ہے، لوڑے بازی کرواتا بھی ہے، اس میں 100 کروڑوں احتمال اسلام کا مجھے نکال کر دکھاؤ۔ یہ کہنا کچھ کے ساتھ مردوں والی نشانی بھی عورتوں والی بھی تھوڑا سا مشکل ہے، اس میں کروڑوں احتمال ایسا نکالو جس سے اسلام کا پہلو نکل سکتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی کرامت تھی علماء دیوبند کی کہ وہ کفر کے فتوے جو ان کے لیے لے کر آیا تھا اللہ تعالی نے اسی پر واپس لوٹا دیے۔ حسام الحرمین میں یہی لکھا تھا کہ جو خدا تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے اور جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں جو اشتہار والے نے پہلا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے فتاوی رشیدیہ، حالانکہ میں نے بتایا کہ یہ بات غلط ہے اور وہاں تو کفر لکھا ہے جو خدا کو جھوٹا کہے۔ البتہ مولوی احمد رضا کا اقرار میں نے سنا دیا کہ وہ کہتا ہے کہ اسماعیل شہید جو ہے وہ خدا کے بارے میں سارے عیب مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ اس کو کافر کہنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے ان عقیدوں میں اسلام کا پہلو بھی چھپا ہوا موجود ہے جو احمد رضا کو نظر آیا ہے اور کسی مسلمان کو آج تک نظر نہیں آیا، نہ کوئی مسلمان نکال سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ کو پہلے سے کسی بات کا علم نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ تفسیر بلغت الحیران، تفسیر بلغت الحیران کے صفحہ 179 کا حوالہ دیا ہے، صفحہ اس نے لکھا، لیکن وہاں یہ لکھا ہے کہ یہ معطلہ کا عقیدہ ہے، تو کسی اور کا عقیدہ اٹھا کر ہمارے ذمہ لگا دیا گیا۔ قصیدہ دنیا ہماری کتاب ہی نہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ شیطان کا علم فقر دو عالم سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ، اس پر براہین قاطعہ کا نام لکھا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بات بریلوی کتاب انوار ساتیہ میں لکھی ہے کہ ہم تو ہر جگہ حضور پاک کا حاضر ناظر ہونا محفل پاک نہ پاک میں نہیں مانتے، لیکن شیطان کا ہر پاک نہ پاک محل میں موجود ہونا یہ سب کے یہاں مانا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ عقیدہ بریلویوں کا ہے۔ اور مولانا عبدالسمیع کا مولانا نے تو صرف اس کا آگے رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسے قیاسات سے مسئلے ثابت نہیں ہوا کرتے۔ اگر یہ شیطان کو حاضر ناظر مانتا ہے بریلوی تو پھر یہ کہتا ہے کہ حضور پاک چونکہ زیادہ افضل ہے تو وہ بھی حاضر ناظر ہونے چاہیے۔ تو مولانا نے لکھا ہے کہ پھر مولوی عبدالسمیع کم از کم مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور مسلمان شیطان سے افضل ہوتا ہے، تو پھر یہ مولوی عبدالسمیع بھی تو ہر جگہ حاضر ناظر ہونا چاہیے نا۔ اس لیے مولانا تو اس کا رد کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے معاذ اللہ حضور پاک کے لیے ایسے عقیدے ثابت کرنے کے لیے آپ کی مثالیں شیطان کے ساتھ دی، گدھوں کے ساتھ دی، بچوں کے ساتھ دی۔ اس لیے ہمارے علماء ایسے ان کے جواب میں بتوانا ہوئے تو انہوں نے پھر اپنے عقیدوں کو ہمارے علماء کے الزام کی طرف لگا دیا۔ پھر یہی لکھا ہے کہ شان ارشاد کے بارے میں پہلے میں مولوی احمد رضا کا عقیدہ واضح کر دوں کہ وہ کیا ہے۔ مولوی احمد رضا یہ کہتا ہے کہ وہابیوں تمہارے پیشوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب نے کیسی شریک گستاخی کی، صفحہ 27۔ حضرات انبیاء اور اولیاء نے افضل الصلاۃ والسلام داکارے لوگ کہا گیا، یہ ان کی جناب نے کھلی گستاخی نہیں، صفحہ 26۔ کسی چوڑے چمار کا تو کیا ذکر، مسلمانوں ایمان سے کہنا حضرات انبیاء علیہ السلام کی نسبت ایسے ناپاک ملعون الفاظ کسی ایسے کی زبان سے نکل سکتے ہیں جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہو، صفحہ 29۔ مسلمانوں خدا را اتنا پاک بدور شیطانی کرموں پر بات کرو، محمد رسول کی طرف نماز میں خیال نہیں کرنا ضرورت والا ہے، ضرورت ہے کسی فاحشہ لڑکی کے اس کے ساتھ زنا کا